رمضان ہمارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قاری اسامہ سے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہم سب کو منہ زبانی یاد ہے. بہت چھوٹی سی عمر سے ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ یاد کروا دی جاتی ہے. ترجمہ تو بے شک ہم اس کے بارے میں بعد میں سمجھ لیتے ہیں مگر اس کی بہت افادیت ہے. کیا کیا اس کی افادیت ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید اور السلام علیکم کہتی ہوں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے
جو ہم مفتی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اگر اس کا کوئی سوشل اینگل نکلے گا تو ضرور آپ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں, ہم بھی بات کر سکتے ہیں. مذہبی اینگل پہ بھی کوئی چیز اگر آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ اس میں اور بھی گہرائی ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سورہ فاتحہ کو ہم اور بھی بہت سی جگہوں پر پڑھتے ہیں جب ہم وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, وہ ہمارے اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں. ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جب کسی کو بخار آ جائے یا کسی کے سر میں درد ہو تب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ 21 مرتبہ, ہر ایک نے اپنا ایک روٹین بنایا ہوا ہے, زیادہ ہمیں مفتی صاحب بہتر طریقے سے بتائیں گے. اگر آپ پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دم کرتے ہیں تو وہ بخار چلا جاتا ہے, وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ اس دعا میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور آگے جا کے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, اور بار بار ہمارے دل میں بارہا یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ, تو یہ اس سے اچھا کون سا وقت ہوگا جب ہم سحری میں مفتی صاحب سے اس کے بارے میں سمجھیں. اور آج ایک اور سبجیکٹ ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے لیٹر آن, وہ ہے شادی کے حوالے سے. آج کل لڑکیوں کی شادیاں اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہیں؟ جب ہم یہ سبجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں تو آئی نو ہمارے بہت سارے ویورز ہیں, ان میں بہت سے لڑکے بھی ہیں, مرد حضرات ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہوں گے جیسے کہ شہری نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ لڑکوں کی شادیاں بھی مشکل ہو گئی ہیں, اور بالکل ہو گئی ہیں. تو اس پہ شہری جو ہیں وہ خصوصی گفتگو فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ نے شروع میں مجھے پھنسا دیا کہ جی شہری خصوصی گفتگو کریں گے. نہیں وہ ویسے ہی ایسا نہیں ہے, مطلب لڑکیوں کی شادی جہاں پہ مشکل ہے وہیں یہ اینگل اب لڑکوں کی والداؤں کے لیے بھی بہت بالکل ہے, کہ لڑکوں کے لیے بھی اچھے رشتے ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اس پہ جب ہم آگے ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ بالکل. نہیں, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ تھا, اسی لیے میں نے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا کہ لڑکیوں کی شادیوں کا ظاہر ہے ماں باپ کو زیادہ اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے, ایک خاص عمر سے, ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہاں لڑکوں کی شادی بھی جب وہ 25-28 سال کی عمر سے آگے جاتے ہیں تو والدائیں پریشان ہو جاتی ہیں, اور وہ ایک عجیب سا معمہ بنتا چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے پاس ہمارے شیف, دا شیف بلکہ کہنا چاہیے, موجود ہیں طاہر چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دا شیف کہنا جب میں دا لگا دیتی ہوں نا تو بہت اہمیت ہو جاتی ہے. Thank you very much. تو آج تو جو آپ سے شروعات میں ہم سوال کریں گے کہ آپ دا شیف کیسے ہیں, وہ بھی آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے, اور ساتھ میں یہ جو کچن میڈ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں لیٹر آن بتائیں گے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اور آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں گے, مگر اس سے پہلے کہ آپ شروعات کریں, ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے عدنان رضا قادری صاحب. ان سے نعت سنتے ہیں. میں تو پنج کا غلام ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو
چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے طاہر صاحب ایک بات بتائیے وہ شیف والا سوال تو میں آپ سے بعد میں کروں گی لیکن جب کوئی اس طرف آتا ہے اس فیلڈ کی طرف کھانے پکانے کی شیف بننا چاہتا ہے یا اس میں ایکسلنس چاہتا ہے تو پہلے کیا چیز سکھائی جاتی ہے ان کو پہلے کیا اس کی کیا اسینشل کیا ہے اس کا ٹیکنیکس اور اس کے ساتھ ساتھ نائف کی سکلز اوکے نائف کی سکلز اچھا کچھ دیکھا جاتا ہے کہ بندے میں پہلے یہ پری ریکویزٹس ہونے چاہیے چند خصوصیات ہونی ہی چاہیے نہیں دیکھیں جس طرح آپ کے اس میں پہلے تو اپنا انٹرسٹ ہے اس کے بعد جب میں تو باہر پڑھا ہوں کیونکہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ فرینچ کولنری انسٹیٹیوٹ آف نیو یارک USA سے ہے اور میں نے وہیں سے پڑھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے پہلے آپ کا ضرور ٹیسٹ ضرور لیا جاتا ہے اور جو کہ سیٹ کہلاتا ہے ابھی تو اور بھی بہت کچھ آگے ہیں تو سیٹ کا سکور دیکھا جاتا ہے کہ اچھا وہ باقاعدہ اس کے لیے بھی ایگزیکٹلی کیونکہ آپ کو وہ بیچلر کی ڈگری دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ پڑھتے ہیں 3 سال جو ہے آپ اسٹڈی کرتے ہیں جس میں یعنی کہ 6 مہینے جو ہے فیلڈ ہے میرے خیال میں یہاں ابھی ڈگری والا کانسیپٹ نہیں ہے یہاں ڈپلوماز اور سرٹیفکیشن یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے اچھا ہمارے پاس بھی ایک کچن ہوتا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے ہاں اور شیف کے لیے کیسا ہوگا اگر دوسرا شیف نیو کمر شیف وہ کھانے تو یہ بہت زبردست بناتی ہے ویسے اور آج ان کا جو پلان ہے وہ آپ کو بتائیں گے نئے شیف کوئی چیز بناتے ہیں تو کیسے آپ اس کو مطلب یہ ذہن میں کچھ آتا ہے کہ نیا ہے کیسا بنایا ہے کیسا نہیں یا بس فوڈ ہے تو انجوائے کرتے ہیں ریالٹی میں تو بہت فوڈ سے انجوائے کرتا ہوں لیکن میں جاننا ضرور چاہتا ہوں کہ اس میں کیا اس نے کیا ڈالا ہے اور میں خود فیل کرتا ہوں میں کوشچن کم کرتا ہوں لیکن فیل میں خود کرتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ ڈالا ہے چلے ٹھیک ہے میں بلائنڈ آپ میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اچھا آج ویسے ہماری جب ایک بیٹھک ہوتی ہے اور ہم سحری کرنے لگتے ہیں اس وقت آپ سے ضرور کامنٹ لیں گے ٹھیک ہے ایکسٹرا کانشیس کر دیا ہے ہم نے شیف رضا کو سوچ رہا تھا ہے نا کوئی بات نہیں ابھی ایسے کامنٹ آئیں گے آپ چل کے تو دیکھیں کچن میں آئیں شہری ذرا کچن میں چلتے ہیں السلام علیکم
علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بہت انجوائے ماشاءاللہ کرنے لگی ہیں, میک اپ روم سے ہر جگہ سے بہت خوش باش نکلتی ہیں, لیکن آج enjoy تھوڑی کرتی ہیں. کنفیوز لگ رہی ہیں مجھے, شاید طاہر بھائی کے آنے کی وجہ سے ہو گیا. ہاں ان کی وجہ سے تھوڑی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, میرا تو ابھی اسٹارٹنگ ہے کریئر کی, تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی مجھے آتا ہے میں ان کے آگے مطلب پریزنٹ کرنا چاہوں. اور یہ باہر جا کے پڑھنے بھی والی ہیں ایڈمیشن پلاننگ ٹو گو ٹو دا یو ایس ریئلی سون. ہاں, اور اس کے لیے یہ کافی کوشاں ہیں کہ آگے جا سکیں, پڑھ سکیں. کھانا اچھا بناتی ہیں, بہرحال ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے. لیٹس سی آج آپ کو کیسا لگتا ہے. اور ہم کو پچھلے بہت دنوں سے, میں خصوصی طور پہ ان کو کیا کہہ رہی تھی, شہری بتائیں کیا بنانا ہے؟ بریانی. ہاں بالکل. آپ کو بس اچھا ان کو چاول پسند ہے ویسے؟ ہاں مجھے پسند ہے. آج کچھ مجھے لگ رہا ہے گھر گھر جیسا ماحول نا, گھر جیسا ماحول. بریانی بن رہی ہے بالکل اس پاس سے کچھ گھر. ہاں, اور کون سی بریانی بن رہی ہے؟ بریانی تو بیسیکلی میں نے سوچا تھا کہ میں خود بناؤں گی, بٹ یہاں آئی ہوں تو شیف طاہر کا یہ اسپیشل اسپائس ہے جو کہ مجھے دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ اس سے بنائیں تو یہ بہت اچھا بنے گا, اور ڈیفینیٹلی وہ اتنے مطلب پراپر شیف ہیں تو ان کا تو مطلب بنتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ٹیسٹ ان کا نہیں, یہ ٹیسٹ ان کا نہیں, یہ تو مسالے کا ٹیسٹ ہو گیا. تو یہ طاہر بھائی کا ٹیسٹ ہو گیا. اور اس میں آپ کو کسی بھی ادرک, لہسن, پیاز, ٹماٹر کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اوکے, دس ریڈی ٹو جسٹ کوک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور اس کی پنچ لائن ہے بس تھوڑا سا تیل پانی. بس تھوڑا تیل ہاں پانی. یہ اس پہ مینشنڈ ہے, لیکن پھر آج یہ ہوگا تھوڑا کہ سا اگر تیل پانی بریانی ریڈی ٹو کوک. اچھا, لیکن اگر یہ آج اچھا بھی بنائیں گی تو پھر ان کا کمال تو نہیں ہوگا. نہیں, ان کا اچھا کمال بالکل. دیکھیں ہر آدمی مختلف, آپ سیم مسالے جو ہیں 10 لوگوں کو دے دیں اور 10 کے 10 لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ بنائیں گے. لیٹس سی کہ آج ٹیسٹ کیسا آتا ہے. اور اب تو ججمنٹ شہری کے پاس اب شیف کو وہ کریں گے, سپورٹ کریں گے. میں آج دیکھوں گا کہ میری بریانی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. بریانی کے ساتھ کیسا. ٹھیک ہے, تو شیف آپ اس کو تیار کیجئے, ہے نا, اور آپ کے لیے بھی یہ سرپرائز ہے. لیٹس سی کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں, ان کو کتنا سیٹسفائی کرتی ہیں, اور ہم کتنا کھا کے خوش ہوتے ہیں. امید تو ہمیں بہت زیادہ ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارا قوال گروپ موجود ہے. کل بھی ہم نے ان سے قوالی سنی تھی, بہت انجوائے کیا تھا. انجوائے کیا کہ ہم نے آج بھی ان کو انوائٹ کر لیا. اچھا, اور یہ کافی اپڈیٹڈ قوال گروپ ہے. بالکل, ہمیں کافی چیزیں ان کے ایکوپمنٹس نظر آتے ہیں. ایکوپمنٹس نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ ارمان علی, عمران علی قوال گروپ موجود ہے. آپ کی طرف آتے ہیں. نام سنتے ہی مدینہ یاد آتا ہے. مدینے جانے والے کیا کہتے ہیں؟ تارے نبی پر سر کو جھکا کر, تارے نبی پر سر کو جھکا کر, آنکھوں کو اپنی مرے, آؤ مدینے چلے, مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے. تارے نبی پر سر
मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। आओ मदीने चले, मदीने चले। अरे हाजी मदीने जाके क्यों वापस चला आया, अरे हाजी मदीने जाके क्यों वापस चला आया, अरे हाजी मदीने जाके क्यों वापस चला आया, मदीने जाके क्यों वापस चला आया। रसूल अल्लाह के कदमों पे मर जाता तो अच्छा था। आओ मदीने, आओ मदीने चले। शेरी भाई तवज्जो चाहूंगा, आशिक रसूल की क्या ख्वाहिश है दिल में मदीने जाने के लिए। मैं नहीं कहता मुकद्दर का सिकंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। जब भी जी चाहे करूं रोज़े अतहर का मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। आओ मदीने, आता है जब याद मदीना मुश्किल हो जाता है जीना। या नबी, या नबी आका आता है जब मुश्किल हो जाता है। सदके में हसनैन के आका पार लगा दो मेरा सफीना। पार लगा दो आज तन पाक के सदके में आका, अब तो सर से मुसीबत टले। आओ मदीने चले, मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, और निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, ये नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, हे मरहाए रास है राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने, ये रंजो अलम का मैं हूँ मारा, आका मुझे भी दे दो सहारा। आका रंजो आलम का मैं हूँ मारा, आका मुझे भी दे दो सहारा। और खैर के दर से क्यों मांगू मैं, चमका दो किस्मत का सितारा। हाँ, जब कमली वाले रहबर है अपने, ये फुरकत में हम क्यों चले। आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, चले। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी,
या खुदा है ये मेरी इश्क़ अहमद में यूं मौज आया या खुदा है ये मेरी धूम से निकले मेरा जनाजा और मेरी मैयत मदीने को जाए इंतजा है मेरी इश्क़ अहमद में धूम से निकले मेरा जनाजा मेरा जनाजा या जनाजा और मेरी मैयत मदीने को जाए आओ मदीने चले तेरे नबी पर सर को झुका कर चौखट पे आंखें मले आओ मदीने चले आओ मदीने चले जबरदस्त माशाल्लाह। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और वो तमाम लोग जो जाने की ख्वाहिश करते हैं मक्का मदीना उम्रे की, हज की, अल्लाह ताला उनकी इन दुआओं को कबूल आमीन, मंजूर सुभान फरमाए। और जो बार बार जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा चले जाते हैं तो आपकी वो चाहत बहुत बढ़ जाती है, तो बार बार जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको बार बार लेकर जाए, हम सबको बार बार लेकर जाए। इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं मुफ्ती साहब आज का जो हमारा सब्जेक्ट है सूरह फातिहा के हवाले से। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा उसे उम्मुल किताब भी कहते हैं। इस सूरह फातिहा के ऊपर जब आप गौर करते हैं तो ये 7 आयात पर मुश्तमिल है, 7 आयात। और इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे सबुल मसानी भी कहते हैं कि ये वो सूरत है जो 2 मरतबा उतारी गई है, यानी रसूलुल्लाह पर 2 मरतबा नाज़िल हुई। इसे तभी सबुल मसानी कहते हैं। सबा माने 7, मसानी यानी सानी माने 2। तो अब इस आयत को, इस सूरत को अल्लाह ताला ने 2 मरतबा अपने नबी पर नाज़िल फरमाया। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ते हुए मेरे आका ने उन्हें आवाज़ दी, तो आवाज़ दी तो आप नमाज मुकम्मल करके आए। तो आका से अर्ज़ किया, आका ने फरमाया तुम ताख़ीर से क्यों आए? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने ये आयत नहीं सुनी कि जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें पुकारे तो तुम फ़ौरन आ जाओ? तो आपने कही बेशक या रसूल अल्लाह मैं आइंदा इसकी तकमील करूँगा। तो अब ऐसा हुआ कि फिर आप हुजूर मस्जिद से उन्हें हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगे। तो आपने फरमाया कि ए मेरे प्यारे साहबी मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत नहीं बताऊं जैसी सूरत ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना ज़बूर में है, और ऐसी सूरत दूसरी कोई सूरत द कुरान में है। तो आपने फरमाया वो सूरह फातिहा है। तो ये मकाम और मर्तबा है सूरह फातिहा का। अब इस आयत की तफसीर की तरफ जाने से पहले एक फजीलत बयान कर लूँ, फिर उसके बाद तफसीर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बुखारी ने इसको बुखारी शरीफ के बाब में 479 हदीस कोड है, उसमें बाब में लिखा है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक काफ़िले एक सफ़र कर रहे थे, तो हमारा गुज़र एक इलाके से हुआ, वहाँ हमारा काफ़िला ठहरा। तो एक शख्स आया और आते हुए उसने कहा कि आप में से कोई ऐसा है जो दम करना जानता हो? अच्छा। जैसे फूकना कह लें, आप दम कह लें। तो उन्होंने कहा हम में से तो कोई ऐसा नहीं है। तो साहिब रसूल फरमाते एक शख्स उठा के कहा अच्छा आओ मैं दम करता हूँ। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम भी इसके साथ चले गए। तो उस शख्स को सांप ने काटा हुआ था। अच्छा। यानी कि सांप ने काटा तो जहर फैल रहा था। ठीक है। तो उस शख्स ने दम किया, जैसे ही दम किया अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। अब जब शिफा अता फरमाई तो उससे पूछा गया भाई तुम्हें ये दम दुरूद क्या आता है, तुमने पढ़ा क्या है? तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया है। अब जब ये बात सुनी तो कहा तुम्हें क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया या हुक्म दिया है? फरमाया नहीं, मैंने इसकी फजीलत पर जो कुरान की आयत इसका तर्जुमा पढ़ा था, मैंने दम कर दिया। फरमाया हम इस बात का फैसला मदीना मुनव्वरा जाकर रसूलुल्लाह के सामने रख कर करेंगे। और फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में हमें मुफ्ती साहब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जो आया है रमजान
رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی صاحب ہمیں ایک واقعہ سنا رہے تھے. مفتی صاحب اپنا واقعہ کمپلیٹ کریں گے تو شیف طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ جو کچھ نئی چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیاں آسان کرنے کے لیے، ان کا یہ کہنا ہے. اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے وہ بھی ان سے سنیں گے. شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج بتائیں گے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کیوں مشکل سے ہو رہی ہیں. یہ مجھے ایک موقع مل گیا ہے آج ان کو تھوڑا تنگ کرنے کا، تو میں بیچ میں کر لیتی ہوں، لیکن یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بڑی سنجیدہ نوعیت بھی اختیار کر لیتا ہے، تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے. جی مفتی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ جاتے ہیں تو رسول اللہ سرچ کرتے ہیں. رسول اللہ ایک صحابی نے ایسا عمل کیا تو رسول نے فرمایا، اس صحابی کو بلوایا، فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جو ہے یہ سورۃ الشفا ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے شفا کا ایک ایسا، یعنی کہ ایسی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا کے لیے بنایا ہے. اب ایک اور بات، جب جس شخص نے جب یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بات وہی آ گئی کہ سانپ کا زہر نکالنا، یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو بخشا، اصل چیز تقویٰ ہے. اب اس کی تفسیر کی طرف میں آتا ہوں کہ مختصراً کہ وقت بڑا قلیل ہے. سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. آج سے 1400 سال پہلے کوئی ایسی دوربین نہیں تھی یا کوئی ایسے آلات نہیں تھے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے. تو قرآن نے واضح کیا کہ تعریف اس رب کی جو پالنے والا کریشر ہے، عالمین کا، عالم کا نہیں. تو یہ قرآن کی رحمانیت اور قرآن کے حق ثبوت ہونے کے لیے دلیل ہی کافی ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں، ایک عالم نہیں ہے. جو آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ نہیں ایک عالم نہیں، کئی ہزار عالم ہیں. تو اسی طریقے قرآن نے اللہ کی تعریف سے اس صورت سے شروع کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس رب نے جس نے تمام عالمین کو پالا. پالنے سے کیا مراد ہے؟ رب کا جو لفظ آیا، دیکھیں پالنے سے مراد یہ ہے باپ اپنے بچے کو پالتا ہے، ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، بیٹا بڑا ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، مرغی جب وہ بڑی ہوتی ہے اس کو آپ دانہ دیتے رہیں، کیا اس کو آپ اتنا دانہ دیں کہ وہ اونٹ کی طرح ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ جتنا بھی دانہ لے لیں وہ مرغی جتنی بڑی ہونی ہوتی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو آپ رزق دینا ہے نا وہ اللہ نے اپنے ذمے دیا ہے، اور اللہ نے اس کے ذمے جو بڑھنا ہے اس کے مقام کا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، صرف ایک عالم کو نہیں تمام عالمین کو پال رہا ہے. الرحمن الرحیم، وہ پالنے والا کون ہے؟ جو تمام صفتوں میں اس کی رحمان الرحیم جو صفت ہے، یعنی کہ بندوں پر رحم کرنے والی جو صفت ہے وہ تمام عالمین پر ہے. تو رب نے فرما دیا کہ دیکھو میں وہ ہوں جو تمام عالم کو پال رہا ہوں اور رحمان الرحیم بھی ہوں. لیکن اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے. مالک تو اللہ ہر دن کا ہے. مگر میں شیری بھائی سے کہوں بھائی اللہ تعالیٰ کیا منگل کے دن کا مالک نہیں ہے؟ تو یہ کہیں بھائی منگل کے دن کا بھی مالک اللہ ہے، بدھ کے دن کا بھی مالک اللہ ہے. لیکن اللہ نے یوم جزا کا کیوں کہا کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے. دیکھیں جب کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں نا تو ہم ضرور یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سب سے اچھی خوبی سے اس کے بارے میں تعارف بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ کے سامنے شیف آئے ہیں، میں ان سے کہوں بھائی یہ پرائمری پاس ہیں اور ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں کھانے بنانے کا، تو بھائی پرائمری تو انہوں نے پاس کیا ہوگا، لیکن سب سے اچھی جو ان کی ایجوکیشن ہے اس کو ہم بریف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تعلیم حاصل کی ہے. تو معلوم کیا چلا اللہ تعالیٰ منگل کا بھی مالک ہے، بدھ کا بھی مالک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوم جزا کا مالک ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزا دینی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت مختصر لے کے چل رہا ہوں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اگر عبادت کے لائق ہے تو کوئی اور نہیں ہے، سب کو مٹا کر اللہ کی ذات ہے. پھر ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ویسے تو عام طور پر آپ کسی سے چمچ مانگے یہ بھی مدد مانگنا ہے، آپ کسی سے کھانا مانگے یہ بھی مدد مانگنا ہے. لیکن مدد کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک مدد فی ذاتی، یعنی کہ آپ کسی سے کہیں گے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ نہیں کر رہا بلکہ یہ بندہ کر رہا ہے، تو یہ تو شرک ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وسیلہ بنا دیا، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، تو یہ نعم البدل اور اس کا ثواب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، آپ بندے سے نہیں مانگ رہے. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھے راستہ کون سا ہے؟ اللہ ہم کس راستے پہ چلیں؟ صراط الذین انعمت علیہم،
وہ سیدھا رستہ ہے جن پر میں نے انعام فرمایا. اب اللہ تو نے انعام کن پر فرمایا؟ تو قرآن نے واضح فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دیکھو میرا انعام جو ہوا ہے جس راستے پہ ہوا ہے وہ 4 راستے ہیں. پہلے نبیوں کا راستہ ہے، پہلے دوسرا صادقین کا راستہ ہے، تیسرا شہداء کا راستہ ہے، اور چوتھا صالحین کا راستہ ہے. معلوم کیا چلا؟ انبیاء کا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میرا نبی اللہ کے رسول آخری رسول ہیں. صالحین، شہداء کا مقام کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. صدق کا، سچائی کا مقام کسی کو نہیں ملتا، کسی کو مل بھی جاتا ہے. لیکن جو صالحین بندے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، وہ ہر دور میں رہیں گے، تو قیامت تک رہیں گے. تو اللہ فرمایا تم ان کے رستے پہ چلو. جب تم ان کے رستے پہ چلو گے، جو صحابہ کرام کا رستہ ہے، صالحین کا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو بندے کو آخرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ایک دعا بھی ہے اور ایک دوا بھی ہے. دعا کیسے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے التجا بھی کر رہا ہے، اور دوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہو کے اس کا علاج بھی کر رہا ہے. تو اس میں بڑے فضائل ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے جو ثابت ہے کہ یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ صحابہ کرام، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی کسی کو مرض ہوتا، کوئی لا علاج مرض میں بھی اگر مبتلا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس کو پڑھتے، اسے شفا مل جایا کرتی. کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا جسے جسمانی طور پہ سر کا درد ہو جانا، بخار کا ہو جانا، کوڑ کا مرض ہو جانا، تو ایسی تکالیف میں بھی صحابہ کرام سورہ فاتحہ کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا. ہاں جی. اچھا میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا، ہم سب کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے صرف. تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے میں خود یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی وسیلے کے تھرو مانگتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ کسی کو وسیلہ بنا کے کہ ہم فلانی ادھر جا کر کسی کے بھی مزار پہ جا کے اگر مانگیں گے تو ان کے توسط سے مل جائے گا؟ بے شک، بالکل صحیح بات ہے. قرآن نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. دیکھیں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم دعا مانگو، لیکن دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مجھ پر درود نہ پڑا جائے. اب صالحین کے مزارات پر جا کر آپ دعا کرتے ہیں، مانگتے ان سے نہیں ہیں. آپ ان کا وسیلہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مقربین بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. اگر آپ ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو آپ ان سے نہیں مانگ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری شرک سے بھی قریب ہوں اور مجھ سے مانگو. بالکل. اور کچھ جگہوں پہ میری بات تھوڑی سی آپ وہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ نام لیتے ہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام لے کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ میں کلیئر میں بالکل فضا تھا. دیکھیں آپ نے کہا نا، بے شک آپ اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ شرک سے قریب ہے، تو اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مثال طور پہ مثال دوں، اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں، آئینہ ہے، آئینے کے اندر آپ اپنی آنکھوں کا سرما جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو اتنا قریب ہے اس کے لیے آئینے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر آپ کی آنکھوں میں سرما جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. اللہ والے جمال الوہیت کا آئینہ ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال ہوگا. اب اللہ والوں کے پاس آپ جب جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے جاننے کا؟ ان کے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بات اتنی سی بات کو سمجھیے کہ آپ ان سے نہیں مانگے. آپ نے شیری بھائی بات کی نا کہ بھائی مجھے تم دے دو، مجھے عطا کر دو. اس طرح کے الفاظ کہنا اور یہ کہنا، یہ الفاظ کہنا اور یہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، یہ بندہ تھا کر رہا، تو یہ شرک ہے. یہی میں بتا رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے کے لحاظ سے اس بندے سے مانگنا کہ یا اللہ اتنا مقرب بندہ ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یا ان کے وسیلے سے میرے بھی معاملات حل کر دے. یا کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو پاک ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ جیسے اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں، تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ بھی نیک ہوگا تو کیا پتہ اللہ اس کے ذریعے سے سب کی دعائیں قبول کر لے. تو مختلف اس میں کانسیپٹس ہیں. خیر، ہم
ہم ہمارے ساتھ شیف موجود ہیں اور ان کے کچن میٹ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا سوچا آپ نے شیف طاہر کے یہ مسالے بھی بنائے اور اسکواش بھی بنایا؟ اس کے پیچھے میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا, اور جیسا کہ آج آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے کہ جی شادیوں والا اور ہمارے ٹریڈیشن میں جب میں نے 1990 میں کوکنگ سٹارٹ کی تو اس وقت جو ہے شادیوں کا سلسلہ, میری منگنی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی ٹوٹ گئی اسی وجہ سے کہ وہ بھی ٹوٹ گئی اسی وجہ سے ٹوٹ گئی کہ جی یہ پروفیشن کون سا ہے. ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, ایک انجینئر ہیں اور ایک آرم فورس میں یعنی کہ گئے ہوئے ہیں, کمیشن آفیسر ہیں, اور انہوں نے یہ کیا جوائن کر لیا ہے, تو اس وجہ سے. لیکن اچھا منگنی تو بعد میں ٹوٹی ہوگی, گھر والوں نے کیسے ڈائجسٹ کیا اس بات کو؟ میرے فادر جو تھے, میرے ابا جان, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے والدین نے یعنی کہ بہن بھائیوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. لیکن اس میں یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو ہے ایجوکیشن میں رکنا نہیں ہے, پڑھتے رہنا ہے. تو میں نے جو ہے کنٹینیو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن وہیں پر لمیٹڈ نہیں رکھی, کمپرومائز نہیں کی ہے, اور میں کنٹینیو پڑھتا رہا. اور اسی وجہ سے بس یہ میرے والد صاحب کا تھا کہ جب بھی تم گھر واپس آؤ تو گریجویٹ ہو ایٹ لیسٹ. اچھا ٹھیک ہے, کسی ایک فیلڈ میں. اور اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھا اور میں گھر سے نکل گیا 1990 میں, اور پھر میں واپس آیا 2006 میں. اچھا 16 ایئرس. یس. تو یہ ایک لمبا عرصہ تھا یہاں پر پاکستان میں. پھر وہی چیزیں, یہ شادی اور بڑا ساری چیزیں. اچھا وہ جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں آئے؟ بالکل اسی جگہ پر آ گئے. بالکل آیا. اور ابھی جب میں 8 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, کوکنگ آن اے بجٹ کیا, لا کوچینا کیا, پارٹی فوڈ کیا, بہت سارے میں نے پروگرام کیے. اس کے بعد جو ہے ابھی میرا چسکا پکانے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں, ہم کھرے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, میں سچ بولنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت مجھے مشکلات پیش آئی, اور میں نے اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ ریڈی ٹو کوک. وہ کلچر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو کہ پرانا کلچر ہے کہ بیوی ہی کھانا پکائے گی, صبح اٹھ کر ناشتہ بھی وہی بنائے گی. تو اس کی جو سٹوری ہے وہ مین ان اے کچن ہے, اور میں بھی آدمی ہوں اور میں بھی کچن میں ہوں. اور یہ نئی نویلی دلہن بھی ہے, اکثر نئی نویلی دلہن کو کھانا نہیں بنانا آتا. لیکن اگر وہ دلہا صاحب اگر کھانا یہ ناشتہ بنا لیتے ہیں تو اماں کہتی ہے آج ہی جو ہے غلام ہو گیا ہے, بس آج جو ہے نا وہ کام ختم تمہارا جو ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان سارے کلچر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے میں لوگوں کو ایک نیا کلچر دینا چاہ رہا ہوں, لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوریاں ہو جاتی ہیں ان کو نزدیک کرنا چاہتا ہوں. تو اسی وجہ سے جو ہے ریڈی ٹو کوک میں نے ڈیولپ کیا, جس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ڈالنی, صرف یہ میرا ساشے. اینڈ نہ پیاز ڈالنا ہے, نہ کچھ اور ڈالنا ہے, نہ دہی ڈالنا ہے, کچھ نہیں. قورمہ بنانا ہے وداؤٹ براؤن کیے وہ پیاز آپ نے کھولنا ہے, اور یہ صرف اور صرف 50 روپے میں نے تیار. ارے واہ. اور یہ بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری ہائیجین کا بھی خیال رکھا ہوگا. بالکل. میں اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے میں ہیزپ سرٹیفائیڈ ہوں, اور ISO 22000 جو ہے وہ بھی میں نے کلیئر کیا ہوا ہے. اچھا ایک سوال پھر اس کے بعد بریک ہے. شادی کا معاملہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ شادی میں نے بہت لیٹ کی ہے, اور ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہیپی. ماشاءاللہ. چلیں یہ اب صحیح ہو گیا. اب ہم اگلے ٹاپک پہ آئیں گے. رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں آفٹر دس بریک. رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں اس وقت بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہم شروع کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ شازیہ رحمان موجود ہیں جن کو آپ میچ میکر کی حیثیت سے جانتے ہیں. بڑے مزے مزے کے قصے بھی ہمیں سناتی رہتی ہیں, باتیں اچھی کرتی ہیں. کیسی ہیں شازیہ؟ السلام علیکم. شکر. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے. اور لڑکے لڑکیوں کی شادی پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے. میرے خیال میں سبھی منتظر ہیں کہ اس میں اپنا اپنا انپٹ دیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں, سکھر سے ہمارے نمائندے جمیل مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت سحری کی صورتحال سکھر میں کیسی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں.
یہ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی سحری کا باقاعدہ طور پہ انتظام کیا جاتا ہے اور یہاں سحری کرنے والے شوقین جو حضرات ہیں وہ چوک گھنٹہ گھر ہے اور دیگر علاقے یہاں پہ ہے. خاص طور پر لوگ یہاں چوک گھنٹہ گھر پر آتے ہیں اور سحری یہاں پہ دہی سے کی جاتی ہے زیادہ تر, کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے, سندھ کا گرم ترین علاقہ ہے, تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے سحری کے وقت پراٹھے کے ساتھ دہی کا استعمال کرتے ہیں. اس وقت بھی میں ایک دودھ دہی کی دکان پہ پہنچا ہوں یا سحری کے وقت یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے, لوگ دہی لے رہے ہیں, کوئی لسی پی رہا ہے. آئیے اب کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ لسی پینے آئے ہیں سحری کے وقت. یہ بتائیں گے لسی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ لسی پی رہے ہیں؟ بھائی سحری کے بعد جو ہے نا گرمی بہت ہے, اس لیے ہم جو ہے نا لسی بڑے شوق سے پیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے نا دل کو ٹھنڈا کرے. ہماری ادھر گرمی بہت ہے سکھر میں, اس وجہ سے جو ہے نا سحری میں ہم لسی ضرور. گرمی بہت ہے, لسی زیادہ پی رہے ہیں. ایک اور حضرات بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ لسی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے زیادہ یہاں؟ جیسے بھائی نے فرمایا بالکل صحیح کہا بھائی نے, گرمی بہت ہے سکھر شہر میں, لسی اور دہی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہاں پہ. لسی اور دہی کا استعمال یہاں پہ سندھ میں, اندرون سندھ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے, کیونکہ لسی جو ہے وہ دل کو فرحت بخشتی ہے اور پیاس نہیں لگتی ہے. دہی جو ہے وہ معدے میں جا کے معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے سحری میں دہی کا زیادہ استعمال بڑھ جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا جمیل مغل صاحب. اور کل سوڈا تھا, آج لسی ہے. اور ویسے ان کا نام رکھ دینا چاہیے ڈاکٹر جمیل مغل. اچھا, پورے فائدے بھی بتا رہے ہیں کہ فائدے بھی بتائے بالکل. لیکن باقی اندرون سندھ میں یا اندرون پنجاب میں گرمی تو ہوتی ہے کافی. اور ویسے ہی بڑا انٹرسٹنگ ہمارا سیگمنٹ ہوتا جا رہا ہے, جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. کل سوڈا تھا, آج لسی دی, اور دل میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اس سے پہلے پائے تھے, نہاری دی. کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں سحری کے بعد, وہ جملہ بھی تو دیکھیں. ہاں اکثر سحری کے بعد بھی شاید. اچھا, ویسے اللہ تعالیٰ یہ رونقیں بحال رکھے, یہ اچھی بھی لگتی ہیں. ہم رش میں پھنس کے بڑا برا مناتے ہیں, لیکن اکثر بار میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رش کو, اس مجمع کو اسی طرح قائم و دائم رکھے, فیسٹیوٹی رہتی ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے بڑی ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے جب یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, سحری, شہری اور شہری, یہ تین چیزیں ہیں جو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ اکثر رپورٹر جو کہتے ہیں شہری یہاں پر آ رہے ہیں, شہری یہاں پر ہو رہے ہیں, شہری مجھے بھی بڑا کبھی کبھی ہوتا ہے. میں وہ شہری اور شہری جو ہے نا اس کو میں بڑا انجوائے کر رہی ہوتی ہوں کہ شہری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور رپورٹر جو ہے وہ اپنی مگن ظاہر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. خیر, ہاں جی شازیہ, لڑکیوں کی شادیوں سے شروع کرتے ہیں. مشکل کیوں ہو گئی ہے اتنی لڑکیوں کی شادی, یا اگر دونوں کا پوچھوں تو کس کی شادی مشکل زیادہ ہو گئی؟ دونوں کی. انفیکٹ ہم نے اپنی لائف میں مصیبتیں خود کھڑی کی ہوئی ہیں. مطلب معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت آسان ہے شادی, نکاح کو آسان بناؤ والی بات ہے, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. شاید میں نے بھی اپنے ٹائم پہ نہیں سنا ہوگا کہ جی مہندی نہیں کرو یا شادی نہیں کرو تو آئی واز دا ون, کیوں نہیں کرو, اور اس کی تو ہوئی تھی اور اس کی. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کے جو مراحل ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے. لڑکیاں, ان کے پیرنٹس, لڑکے, ان کے پیرنٹس, سب ایکسٹرا آرڈینری ڈیمانڈنگ ہو گئے. کوئی بھی رکنے کو, سمجھنے کو, سوچنے کو تیار نہیں ہے. اگر لڑکا ایک معقول جاب پہ ہے, ایک اچھے علاقے میں رہائش پذیر ہے, دیکھنے میں مناسب ہے, اس کا رشتہ کسی بھی لڑکی, اس کے پیرنٹس کو واو نہیں لگتا. مور اینڈ مور کا جو ایک آپشن ہے, اس سے بھی اچھا. مطلب لوگ یہ تو کہیں گے کہ ہمیں کوئی اچھی لڑکی بتانا ہے, لیکن آپ شاید 2 سال بعد بھی ان سے پوچھیں گی تو وہ بھائی کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہے ہوں گے. میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو 5 سال سے آن اینڈ آف ہر میچ میکر کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بس ہماری کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ جو زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ایکچوئل میں وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. لڑکی بس شروع میں تو آتے ہیں جی لڑکی مناسب ہو, اچھے خاندان کی ہو, پیاری ہو, مگر یہ ساری چیزیں جب ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پیاری کا مطلب وہ حور پری چاہیے, مناسب کا مطلب یہ کم سے کم ڈیفینس یا پوش ایریا میں رہتی ہو, اس کے بعد والد صاحب کا اچھا خاصا کوئی بزنس ہو یا کوئی جہیز کی بہت اچھی ہو. اسی طرح سے لڑکوں کی بھی سچویشن ہوگی. لڑکوں کو بھی یہ ہو کہ جی کچھ لڑکے جن کی اگر ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, سیلری بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, میں بہت زیادہ اس کی بات نہیں کروں گی, وہ نیشنلٹی ہولڈر خواتین چاہیے, لڑکیاں چاہیے ڈیورس سے شادی کرنے کو راضی ہیں, اپنے سے کم. ڈاکٹر لڑکیاں تو خیر ATM مشینز ہیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے. ڈاکٹر لڑکیاں یہ سوچ کے شادی کی جاتی ہے نا کہ فلاں. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس اب لڑکیوں کو میڈیکل پڑھانے لگے, اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لڑکے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت پیدا کیا ہے, پیاری نہیں ہے تو ڈاکٹر بنے گی تو شادی میں آسانی ہو جائے گی. یہی ہم آ جائیں, لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟
लड़की वालों की डिमांड पे भी था, हाँ, हमने लड़की लड़की को वालों डिस्कस की कर दिया, मैं आपको हाँ, सुनने के बाद हाँ, डिबेट लड़की वालों की डिमांड भी मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि कोई लड़का अगर मुनासिब भी है, जॉब भी सही है, तो वो नहीं, देखने में सलमान खान भी चाहिए, ठीक है, 6 फिगर सैलरी चाहिए। एक लड़की ने लिखा मेरे फॉर्म में 6 फिगर सैलरी, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें 0 पता है इसके? शी वॉज जस्ट 18 और उसका मतलब इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, नॉर्मल सी जगह थी सारी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं थी कि आप ये कहते हैं ना प्रोफाइल मैच करो। अल्लाह ताला सबको बहुत बेहतरीन अता करने वाला है, लेकिन बात ये है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो कितना ज्यादा उसके हकीकत के करीब है, क्या चीज हो सकती है। कहती है नहीं मुझे पसंद है। लड़कियों में एक चीज मैंने जो अब देखना शुरू की है कि लड़कियों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब उनकी अपनी फैमिली का, उनकी अपनी फैमिली ने किया है ना। मैं एजुकेशन की अगर कम एजुकेटेड है, अच्छी है, तो उनकी अम्मियां या करीबी लोग जो हैं उनको ये बावर करा रहे होते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और यू नो तुम्हारे पीछे तो कितने लोग आ जाएंगे, हमारे हाँ हमारे अनफॉर्चुनेटली दिमागी सतह पे काम नहीं होता। बहुत कम वालिदैन हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, बच्चियों को, या उनके दिमागी सतह कैसी है उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, किताबें पढ़ने की बात करते हैं। आप लड़कियों को देखें, उनकी शक्ल बहुत अच्छी होगी तो अकल नहीं होगी, ये भी है। ये मुझे एक चीज लगती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये वाली जो आपने बात करी ना कि जो फैमिलीज की जानिब से अब आजकल फीडिंग हो रही है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनी कि पहले एक बड़ा सिंबल होता था कि जी लड़की वाले मजलूम हैं और लड़के वाले जो है अब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अब एवरीबॉडी। मैं इस पोजीशन पे आके और जो एक सर्कल में देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह मजलूम है, दोनों मजलूम है। कहीं पे हम देखते हैं कि लड़के वाले नाजायज कर रहे होते हैं, तो कहीं पे लड़की वाले भी नाजायज कर रहे होते हैं। और एक वालिदाओं की जानिब से ये सिखाना कि जी तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा, लड़की को थोड़ा सा, क्योंकि लड़की ने घर को लेके चल रहा है, मैं कोई यहाँ लड़कियों के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़की को लेके चल रहा है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लड़की के बहुत बड़ा मुकाम है। उसी इन्हीं बातों की वजह से उसने कहीं बर्दाश्त करना है कि कॉम्प्रोमाइज करना है, लड़कों को भी करना है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि लड़के लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो गई, लड़कों में तो होती नहीं होगी, और लड़कियों में भी मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें बर्दाश्त खत्म हो गई, बस जरा सी बात पे जी बस इट्स ऑल ओवर। तो ये रीजंस हैं मेरे ख्याल से जिसकी वजह से अब इतनी जगह डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा, स्पेशली पंजाब में सबसे ज्यादा है। मैं यानी कि अभी मैंने पूरा पंजाब विजिट किया था, तो तकरीबन काफ़ी सारे मैंने शहर किए जिसमें मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने जो एनालिसिस किया है, ज़्यादातर जो डाइवोर्स रेट है वो लड़कियों का सिर्फ माँ बाप ने उनको ख़राब किया। अपने रीजंस कम होते हैं लड़का लड़की के, जो अगर आप उनसे पर्सनल लेवल पे बात करें, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका भाई, उसके दोस्त, उसकी दोस्त की भी, ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। घर में काम ना करना। एक और चीज भी हम अपने फ्रेंड्स में भी देखते हैं, बहनों से बड़ी दोस्ती होती है लड़कियों की, तो वो हर बात की फीडिंग या हर बात से कंपैरिजन करना कि बहनोई तो ऐसे करते हैं, मेरे भी यहाँ ऐसे नहीं करते, बहनोई ने तो यूं दिए, इसको 8,000 दे दिए जोड़े के। वो जो 2 घंटे की कॉल जाती है ना मैके में, और वो वहाँ से जो बातचीत होती है, फीडिंग हो रही होती है, तुम क्या बेवकूफ होगी, तुम किचन में हो, तुम क्या बेवकूफ हो, हम तो नहीं करते, हमारा में। ये भी मैंने सुना है, बीमार हो जाओ, बेटी ने 8 बीमार हो जाओ। किचन के लिए तो मैंने जो है किचन मेड बना दी है, लेकिन ताहिर भाई ने जो किया है वो हम मर्दों के साथ आती है, आप लोग बना लें। ताहिर भाई ने ये कर दिया कि बना ले। ये डिस्कशन सुन के ताहिर भाई से सोच रहा हूँ क्लासेस लूंगा, 10-15% कुकिंग मुझे भी आती है। ओह माय गॉड। जी मुफ्ती साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसा भी ताहिर भाई कह रहे थे ना कि भाई घर वालों का बड़ा हाथ होता है, ये बात हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी का निकाह, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब निकाह होने लगा तो वही नाजिल हुई, तो अब जब बात हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया पहले मैं अपनी फातिमा से पूछूंगा। हज़रत अली ताला का रिश्ता आ रहा है, हज़रत अली का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाने पहले मैं अपनी फातिमा से पूछूंगा उसे कबूल है कि नहीं है। मामला ये है कि वालिदैन ना पहले तो खुद कहते हैं हाँ जो हम कह रहे हैं वो सही है, उसके बाद जब शादी हो जाती है फिर कहते हैं बेटी अब बताओ मामला क्या है। तो बात ये है कि आप जो रजामंदी ना मियाँ बीवी की, यानी कि शरीयत ने क्या फरमाया कि जब लड़का लड़की शादी कर रहे हो तो एक दूसरे को दिखा दो ताकि बाद में मलाल ना रहे कि भाई लड़के में कमी थी या लड़की में कमी थी। तो शरीयत ने इसकी इजाजत क्यों दी? वजह यही थी कि भाई आप जब एक दूसरे को देख लेंगे और लड़की से और लड़के से आप पूछ लेंगे तो बाद में ये इख्तलाफ नहीं होगा कि देखें आपने मुझसे पूछा नहीं या मुझ में कमी है। बाद में जब पहले तो अपनी बात मनवा ली, बाद में फिर बच्ची से बोले भाई ये गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है। ये है इसकी जड़ जिसकी वजह से फसाद फैल रहा है, मामलात बिगड़ रहे हैं। अगर हम बच्चों को भी उनसे मशवरा करके इन मामलात को तय करें, उनके ये शादी ब्याह
النکاح نصف الایمان فرمایا ہے. نکاح جو ہے ایمان کا آدھا حصہ مکمل کر دیتا ہے. بھائی آدھا ایمان، ایک ہوتا ہے نا ایمان، جی آدھا ایمان اس شخص کا مکمل نہیں ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اور جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو پھر کیا اس کا پورا ایمان مکمل ہو ہم اس جاتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک آ گیا. شہری آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو اب آپ بریک ہی لے لیں. بریک کے بعد ہی کیا لیں گے؟ بریک لے لیں نا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اس وقت چل رہا ہے اور کافی لوگوں کو اس ٹاپک کو دیکھنا چاہیے، اس ٹاپک سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں. راہ میں جب کوئی دشوار مقام آتا ہے، جانے کیا بات ہے، لب پر تیرا نام آتا ہے. یہ تصرف کسی ایک دور پہ محدود نہیں، جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے. جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے. یہ جو کلام پیش کر رہا ہوں، ایک مرید اپنے پیر سے، اپنے یار سے کیا کہتا ہے، توجہ ہو. ہم میں تم اور تم میں ہم گم ہو گئے، ہوتے ہوتے ایک ہم تم ہو گئے. ایسی پوشاک میرے، ایسی پوشاک میرے یار نے پہنائی ہے، یار نے پہنائی ہے. ایسی پوشاک میرے یار نے پہنائی ہے، ایسی پوشاک میرے یار نے پہنائی ہے. اور ذرے 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 میں تیری شکل نظر آئی ہے. اے پیر و مرشد ذرے ذرے میں تیری، کبھی آئینہ اٹھا کے تیرے روبہو جو دیکھا، میں تو یہ سمجھ نہ پایا میری شکل ہے کہ تو ہے ذرے ذرے. یوں تیری یاد میں بے ساختہ آنسو نکلے، تیری یاد جیسے پھولوں کا جگر چیر کے خوشبو نکلے. کم سے کم اتنا تعلق تو رہے مرنے کے بعد، لوگ سر کا کفن میری جگہ تو نکلے. ذرے ذرے اور میرا یار بس میرا یار ہے، میرا یار بس میرا یار ہے، میرا یار بس میرا یار ہے، میرا یار. سب لوگ تیرا جود و کرم دیکھتے رہے، یہ دنیا کے صنم میرا صنم دیکھتے رہے. میرا یار میرا یار ہے، میرا یار ہے، بس میرا یار. ایک کرامت اپنے مرشد کی بیان کرتے ہیں خسرو.
सरे 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 जिसको चुरा सके न वो दौलत है पीर में, जिसको चुरा सके न वो दौलत है पीर में, ये नूरानी शहर रूहानी ताकत है पीर में। हाँ कैसे नजर हटा लूं मैं सूरत से पीर की, अल्लाह और रसूल की सूरत है पीर में। नजर आए जहाँ मुर्शद, नजर आए वहाँ मुर्शद, निहा मुर्शद आया मुर्शद, और जहाँ देखा वहाँ मुर्शद। हम क्या बताए मुर्शद, हमें क्या नजर आता है, हर सिमत तुम्हारा ही जलवा नजर आता है। देखो मेरा यार मेरा यार है, कौन सा काम तेरी साथ से पूरा न हुआ। हमारे ताहिर साहब यहाँ बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा, जिनसे निस्बत होती है वो कैसे कैसे काम में आते हैं, तवज्जो। कौन सा काम तेरी साथ से पूरा न हुआ, तेरी निस्बत तेरी निस्बत तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काबा। और गैर मुमकिन है मेरा तुमसे जुदा हो जाना, और तुमसे जुदा हो जाना गैर मुमकिन है मेरा तुमसे जुदा हो जाना। और तेरी तस्वीर मेरे दिल में उतर आई, जो भी देखे है मुझे वो भी यही कहता है, जो भी देखे वो भी यही कहता है, इसको छोड़ो 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 इसको छोड़ो, ये मेरे पीर का शहदाई है। पीर परस्ती परस्ती पीर परस्ती पीर परस्ती पीर परस्ती पीर परस्ती पीर परस्ती की बात हो रही है। दीवाने को तनकीद से दीवाना न कहना, ये दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। पीर परस्ती वाहिद ने पूछ पीर परस्ती में क्या मिला, मुर्शिद मिले रसूल मिले और खुदा मिला, ये पीर परस्ती। कौन जाने कौन समझे किसके तुम आओ फहम में, ना समझ तो क्या समझते यहाँ तो दाना है वहम में। ये गरीबी है तुम्हारी तुमने बख्शी इज्जतें, वरना ऐसा कौन सा गुल कौन सी खूबी है हम में।
डाला मेरा पीर है अल्लाह वाला मेरा पीर मोहम्मद वाला मेरा पीर है अल्लाह वाला मेरा मोहम्मद वाला सारी दारी दादा मोहम्मद वाला मुझे पीर से हो गई निस्बत हो गया मैं अल्लाह वाला पीर के मेरे दम से देखो मेरे घर में हुआ उजाला तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई तेरी पोशाक मेरे यार ने पहना माशाल्लाह। क्या बात है, हमने बहुत एंजॉय किया। टिश्यू चाहिए आप? खैर, सहरी भी चल रही है और बहुत मजे की बिरयानी बनाई है रिदा माशाल्लाह। आपने, और मसाले समझ आ गए हमें कि बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू वेरी मच। रिदा फिर भी थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि वो चावल थोड़े से एंड में दम मुझे लग रहा था कि कसर रह गई, लेकिन यहाँ सब कह रहे हैं कि नहीं, सही है। और एक्चुअली मुझे हमारे चूल्हे एंड्रॉइड हैं, तो वो जो आपके घर में फ्लेम वाले चूल्हे हैं उसमें ज्यादा अच्छा मुझे आदत है जल्दी जल्दी घर में बनाने की, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बाद में इन्होंने बताया कि वो प्याज वगैरह का मुझे नहीं पता था कि इसमें डला है, मैंने डाल दी फिर भी। तो बाद में मुझे जब मैंने उस पे इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो उस पे प्याज भी डले, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आसानी हो गई ना, बहुत ज्यादा मर्दों के लिए काफी आसानी कर दी इवन मेरे लिए भी। मैं जब दिल नहीं चाहता पकाने का तो बस जल्दी से बंदा किसी के लिए भी अक्सर होता है ना लेट नाइट। एक्चुअली हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो शेफ है वही सब कुछ पकाएगा और वही कुछ इनोवेट करेगा। बाहर जो है यूरोप अमेरिका के अंदर जो है और एशिया के अंदर भी जो शेफ हैं उनको बनी हुई चीजें मिलती हैं, उसको और वो उसमें अपना टच देकर एक डिफरेंट वो इनोवेशन लेकर आते हैं और वो उसको जो है गेस्ट के सामने करते हैं। और आपने कहा शेफ का कॉन्सेप्ट भी वहाँ डिफरेंट है, कैसे? यहाँ डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है एक्चुअली एक ब्रिगेड होती है, जैसे आप जानते हैं आर्मी एयरफोर्स, बिल्कुल ठीक है। शेफ का जो सही मायने है वो है चीफ, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ, ठीक है। तो चीफ यानी कि उसका मतलब जो है सही जो इंग्लिश मायना है वो है चीफ। और फ्रेंच में जो शेफ को कहा जाता है शेफ डी कुजीन। ओके, तो शेफ डी कुजीन जो होता है वो हेड शेफ कहलाता है, द चीफ हेड, टॉप, द टॉप मोस्ट। लेकिन यूरोप अमेरिका एशिया में सिर्फ सवाए पाकिस्तान के जो हेड शेफ होता है वो कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, कुछ नहीं करता। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है हेड शेफ डेली एक सिग्नेचर डिश तैयार करता है और डेली उसका मेन्यू उसके नाम से लिखा जाता है और वो उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो चाहे 7 स्टार हो, वो 5 डायमंड हो, कुछ भी, कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसमें एग्जीक्यूटिव शेफ या शेफ डी कुजीन जो है डेली अपनी और एक आपने डिश ये तैयार किया होगा यकीनन। मैं मेरे जो हाथ हैं वो वर्किंग हैंड है और अभी तक मैं काम कर रहा हूँ और ये करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल करते रहना चाहिए, और यही चीजें तो आपके और इस एक्सपीरियंस को, आपके आर्ट को और ज्यादा अच्छा करती हैं। बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने शेफ ने नाइफ रख दी तो उसका हथियार जो है वो नाइफ उसको जंग लग जाएगा, जैसे एक सोल्जर की बंदूक को जंग लग जाता है, अगर वो उसको साफ नहीं करता, काम नहीं करता, देखता नहीं है, कुछ नहीं करता, तो उसको भी जंग लग जाता है। तो इसी तरीके से अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे लड़के और लड़कियों की शादियां इतनी मुश्किल की हो गई हैं। एक और चीज भी है जो थर्ड पार्टी हमारे यहाँ होती है, जो शादियां अटेंड करती है, दोस्त रिश्तेदार। और शहरी ने भी बताया कि तो आप तस्वीर ही दिखाएं तो उस पे आपको मुख्तलिफ कमेंट्स आ जाते हैं कि जी ऐसा नहीं है, जोड़ नहीं है, उम्र में बड़ी लग रही है, उम्र में बड़ी लग रही है, सही नहीं है। या लड़के का भी कह देंगे कि लड़के के बाल बहुत कम है या अब्बा के कम है, इसके भी चले जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसी बात करेंगे जिससे आपका दिल खराब हो। शादी में भी आएंगे तो कहेंगे देखो जोड़ अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े अच्छे नहीं है, मेकअप अच्छा नहीं हुआ, या कुछ भी यही वाली बात की बड़ी लग रही है। तो ये चीज बड़ी अजीब होती है, क्यों शाजिया? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 10, 15, 20 साल पुरानी
پرانی شادیوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس میں بھی شاید ہمارے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, یہ جو اسٹیٹس, سونا کس نے کتنا پہنایا ہے, سونا کتنا پہنایا, کس نے پہنایا ہے, لیکن وہ باتیں نا دوسرے کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی, اگر آپ نے کی تو وہ بہو کو نہیں پتا چلا. بہت سالوں بعد کہیں بولتے تھے ارے اس نے تو ہمیں پہلے ہی کہا تھا ان کے خاندان میں شادی نہیں کرنا, وہ 5-6 سال بعد کے تانے ہوتے تھے. ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائیں ہوتی ہے, ادھر آپ نے پکچر اپلوڈ کی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, وہاں پہ سارے میسج آپ کے تھے اس سے شادی کروں نہیں کروں, وہی کنفیوژن آ جاتا ہے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا اگر رشتہ میچ میکنگ کے ذریعے ہو, لڑکا لڑکی دکھائے, انگیجمنٹ کر دی, لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ 2 یا 3 ملاقاتوں میں کیسا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جان لے گا, کیونکہ جب ہم فرسٹ ٹائم ملتے تو ہم بہت تمیزدار ہوتے ہیں, لڑکا بھی لڑکی سب بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں, اور 5-6 سے لے کے 20 ملاقاتوں تک بھی تمیزدار رہنے کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں تیسری ملاقات میں منگنی کر دیتے ہیں, تیسری ملاقات میں منگنی کر دیتے ہیں, اس کے بعد منگنیاں کر دیتے تھے. نہیں یہ سلسلہ دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر انسان 20 ملاقاتیں سب سے کرے گا نا تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی سامنے آئے گی, اور اس طرح آپ کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی. جتنا جانتے ہیں اتنا کم کرنے کا, نہیں آپ کی نہیں, آپ کی شادی نہیں ہوگی. یہی ہوتا ہے کہ جب جیسے ارینج میرجز ہوتی ہیں ان میں بعد میں پتہ چلا نا, ہر کسی میں, مجھ میں بھی برائی ہوگی, آپ میں بھی ہوگی, سب میں ہوگی, لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے تو آپ اسے ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں. اس طرح تو میرے خیال میں 20 ملاقاتوں میں بھی پتہ نہیں چلتا. رہنا چاہیے. دیکھیں اگر ہر وقت لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں اور 20 ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس میں چام کیا رہ جائے گا اس شادی میں, مجھے یہ بتائیں. شادی سے پہلے بات کرو, ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے, بات کرنی چاہیے, اور لڑکے لڑکی کو ان کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے کہ کتنی بات کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. دیکھیں بہت ساری شادیاں صرف اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں کہ میں ڈریس ڈیزائنر ویئر لوں گی, میں اس پارلر سے کروں گی, لڑکا کہتا ہے میری حیثیت نہیں ہے, لڑکی کہتی ہے کچھ بھی کرو, چاہے قرض لے کے کرو, یہ کرو, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, شادی کے کھانے پہ, ولیمے کے, کتنے لوگ لے کر آئیں گے, بالکل کتنے لوگ لائیں گے, ان پہ بھی. اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں, شادی تو آپ کی ہو گئی, بہت اچھے سارے دن گزرے, ملاقاتیں گزری, سب. شادی کے بعد تو سوری اس بات پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے کہ میں اتنے تیز پنکھے میں نہیں سو سکتی, نہیں ریموٹ میرے پاس ہوگا, لائٹ آف اور ٹی وی بند کر کے سوئیں گے, نہیں مجھے تو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے, مجھے تو کتاب پڑھنے کی عادت ہے. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں which you have to adjust, وہ آپ کو پھر کرنی پڑتی ہیں. بالکل ایسا ہے, اور میرے ساتھ بھی ہے. میں بہت لائٹ میں, ایون میں اپنے آفس میں بھی ہوتا ہوں تو مجھے لائٹ اچھی نہیں لگتی, میں بند کر کے رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں سیونگ کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے, میں اور فرح جو ہے ہلکی سی ایک لائٹ جلا کر رکھتی ہیں, اور میں اس میں عادی ہو گیا ہوں لائٹ میں سونے کا. اتنا اسپیس تو دیکھیں دینا پڑتا ہے, اور ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ بہت چھوٹے سے نازک سے. ایک مثال دے دیتا ہوں میں. پہلی بات جو ابھی آپ نے کہی نا کہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے, عمر کا جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ عمر بڑا ہونا ہے چھوٹا ہونا, لیکن اللہ کے رسول کی ذات کو ہم دیکھیں نا, سیرت رسول کی, اللہ کے رسول کی جب پہلی شادی ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے, حضور کی عمر 25 سال ہے. تو حضور نے خود یہ معیار دکھا دیا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کی عمر ہی زیادہ ہو لڑکی کی کم ہو, اگر لڑکی کی بھی زیادہ ہے تو لڑکی کی کم ہے تو شادی ہو سکتی ہے. یہ اور ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی بالکل نہیں کی ایسی بات تھی. اچھا آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں اگر کوئی لڑکا 25 سال کا لڑکا ہوگا, 40 سال یا 35 سال کی عمر سے کرے گا, سب سے پہلے تو اس کو معاشرہ نہیں جینے دے گا. دوسرا اس کے والدین, اس کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی میرے بڑے ارمان تھے. ایک جگہ یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ایک والدہ ہوتی ہے اپنا بچہ پیدا کرتی ہے, ہمارے جتنی تو اس کی بیوی ہے. اوور آل سیٹ اپ ہے, آپ اپنے والدہ کے ارمان پورے کریں گے یا اپنے ارمان پورے کریں گے؟ اپنے بھی کریں گے اور والدہ کے بھی. جواب آ گیا میری. میں نے یہاں پر جو بات کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات کی. وہ الگ بات ہے کہ دل کی ہزاروں خواہش ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, وہ الگ بات ہے شہری بھائی کا نکلے یا عام بندے کا نکلے, لیکن ایسی بات. دوسری ایسی بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کردار کیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ اٹھ جاتے تو اگر میں سو بھی رہی ہوتی کہ میں سو نہیں رہی ہوتی تو اللہ کے فرمان ایسے اٹھتے آہستے سے کہ مجھے تکلیف نہ ہو, اور آپ اٹھ کر چلے بھی جاتے تاکہ مجھے پتہ نہ لگے. تو ٹالرنس, عدم برداشت, یہ معاملہ بڑا بڑھ گیا ہے. جب ٹالرنس نہیں ہوتا نا
تو معاملات خراب ہوتے ہیں کہ بھائی پنکھا تم تیز چلا رہے ہو تو مجھے تو سلو پنکھے میں سونا ہے. تو یہ بات ہے کہ جب آپ میں عدم برداشت کی قوت آ جائے گی نا کہ آپ برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کو, تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اچھا ویسے ایک بات ہے, میں تمام لوگوں کو بتا دوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, شادی کے کچھ عرصے بعد خصوصی طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں تب ٹی وی کا ریموٹ کا تو زیادہ نہیں کہہ سکتی, لیکن اے سی کا ریموٹ بیگم کے پاس ہی ہوتی ہے, اور اے سی کب بند کرنا ہے کب. میرے ہسبینڈ بھی کبھی کہتے ہیں ہم سردی میں ٹھٹر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں گرمی لگ رہی ہو اے سی کا ریموٹ ان کے پاس ہے. صحیح, تو یہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. میرے خیال میں شادی جو ہے وہ میں نے جو ابھی سیکھا ہے وہ کمپرومائز کرنا, فرینڈشپ ہے, فرینڈشپ ہے, ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو کمپرومائز کرنا ہے. اچھا زیادہ کون کرے گا, مرد کرتے ہیں یا خواتین کو کرنا پڑے گا؟ یہ دونوں کو آپس میں پرسنٹیج ہو سکتی ہے, آپ کو کرنا پڑتا ہے, کبھی ان کو کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ آگے پیچھے میانہ روی بھی رکھیں, لیکن وہی بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے وقت پر. اچھا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو ایک دوسرے کی اچھائیاں بھی پتہ ہوتی ہیں, اس اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ چلو ابھی اونرشپ آتی جاتی ہے نا. کچھ عرصے بعد تو اب تو ہمارے ساتھ بھی ہو گیا کہ لڑائی ہوئی 10 منٹ بعد یاد ہی نہیں ہوتا کہ لڑائی ہوئی تھی, مجھے تو ناراض رہنا تھا مگر ہم نے پھر بات شروع کر دی. یہی ہوتا ہے 10-12 سال بعد. تو یہ ہے کہ یہ لیکن ایک خوبصورت رشتہ ہے, شروع کے سالوں میں تھوڑا ٹف لگتا ہے مگر ود پیسج آف ٹائم صحیح ہو جاتا ہے. اچھا یہ ویسے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, یہ تانوں کا سلسلہ شروع سے ہی ہوتا ہے یا یہ بعد میں ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ خود نہ دیں تانا, وہ بھی کبھی نہیں دے گی. فیکٹر میں ایڈ کرنا چاہوں گی, رسپیکٹ کا فیکٹر ضرور ہونا چاہیے. آپ سے تم اور تم سے تو پہ نہیں آنا چاہیے. جب آپ تو پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے, اور تانے وہیں سے, وہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. یہ لڑکے سے پہلے شروع ہوتے ہیں, لڑکی تو فوراً اس پہ نہیں آتی. لڑکی تو فوراً نہیں آتی, اور لڑکیوں کے بارے میں ہوتا ہے لڑکیاں بڑے گھما پھرا کے تانے دیتی ہیں. وہ تانا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تانا بھی ہوتا ہے اور پورا کور بھی کر لیتا ہے, کور بھی ہوتا ہے. سپوز اگر اپنے بہنوں سے کمپیئر کر لیں کہ جی انہوں نے تو یہ کیا تھا, اب ہمیں تو لگے گا تم سے تو نہیں ہوگا. نہیں تم سے نہ بھی تم سے نہیں, صرف اتنا ہی بول دیا. اتنے اچھے ہیں میری بہنوں, اتنی لکی ہے میری بہن, اتنا ہی کافی ہے. بڑا خطرناک سوال آنے والا, چلے پوچھ لیں. اس کے بعد آپ کو اتنے معلومات کیسے؟ میں ورکنگ کرتا رہتا ہوں تو مجھے بڑی باپ. اچھا ویسے آپ ان سے اکیلے میں بھی میٹنگ کیجیے گا, ہو سکتا ہے آپ کے بھی کسی کام آ سکے. آپ کے بھی میں کام آتا ہے. ہاں تو آپ لوگ اس مجھے لگ رہا ہے اس میں ایک ساتھ سوچ رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. انما الاعمال بالنیات والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ. اچھا لیکن ہاں یہ بھائی اور ایسی کیا چیزیں آن دا سیریس نوٹ شازیہ, جو میرے خیال میں ابھی رمضان کا مہینہ ہے, لوگ کوشش بھی کر لیں گے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچیں. کہاں ہم لوگوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. ایک تو یہ ناشتے کا بہت چکر ہے کہ 70 لڑکیاں دیکھ لیں, پسند نہیں آئی, کبھی بہن کو پسند نہیں آئی, کبھی بھائی کو پسند نہیں آئی, کبھی بھابھی کو پسند نہیں آئی, اور 70 جگہوں پہ جا کے آپ نے ناشتہ پانی. دیکھیں لڑکی والوں نے بھی تو مزاج خراب کیا نا. لڑکے والے پہلی دفعہ آ رہے ہیں, انہوں نے میچ میکر سے 4 لڑکیوں کا اور نمبر لیا ہوا ہے, آپ کو بتایا بھی سمجھایا ہوا ہے, لیکن آپ جب تک ٹیبل نہیں سجائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کی چیزیں بھاری کرنے میں اور یہ انڈائریکٹلی بتانا کہ جی ہم تو جہیز دیں گے, ہم تو یہ دیں گے, آپ اپنی لڑکی کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کریں. آپ آئے ہیں چائے شربت کوئی ایک چیز دے دیجئے, میں تو ان سے یہ کہتی ہوں. اس کے بعد جب دوسری بار تیسری بار کا سلسلہ آپ تب کیجئے نا. اور لڑکے والے اگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی 70 گھر گھومنے ہیں 2 مہینے میں, تو پھر ان سے جی السلام علیکم کر لیجئے. اچھا جھوٹ کا بھی ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں رشتوں کے وقت میں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں بعد میں کھلتی ہیں. 30 to 40%. یہ جھوٹ بولنے سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کتنے گھر بعد میں تباہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے یہ ایسی چیز ہے کہ جب کھلتی ہے تو پھر بڑا غصہ. دیکھیں ایسی چیزیں اتنی ہو چکی ہے ہمارے خاندان میں, فرینڈس میں, چیزوں میں اتنے جھوٹ کہ لوگوں کو اب یہ اویئرنیس آ جانی چاہیے, اور آج گئی ہے کافی حد تک کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے نا فوراً مت کیجئے. ہتھیلی پہ سرسوں مت جمائیے کہ 2 ہفتے میں نکاح کرنا ہے, لڑکا چلا جائے گا چلا جائے. آپ ان کے خوشی غم ریلیٹیو, ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے واحد امیر ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے واحد پڑھے لکھے ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے سب سے تمیزدار ہو. آپ نے تو پورے خاندان, لڑکی ایشیا میں جو شادی ہوتی ہے پورے خاندان سے ہوتی ہے. اچھا خاندان سے مراد آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیملی یا پورا خاندان؟ نہیں, لڑکی کی امیجیٹ فیملی کی بات, بہن کی شادی سے لے کے جو سلسلہ ہے. بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جس گھر میں شادی ہو کے گئی, لڑکے اور ماں باپ تو بہت اچھے ہیں, بہن کی شادی کسی ایسی جگہ ہوئی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو آپ
की चीज़ों के साथ मैच नहीं करते। फ्लेक्सिबिलिटी लड़की में होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें माँ बाप के देखने की हैं वो उन्हीं को देखनी चाहिए, जिम्मेदारी तो माँ बाप की है। आप शादी का सिलसिला या रिश्ता तय करने का सिलसिला कम से कम 6 महीने 8 महीने रखिए। उस दरमियान आना जाना होता है, अल्लाह ना करे कोई गमी होती है, कोई खुशी होती है, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है, लड़के और लड़की के मूड स्विंग्स पता चल जाते हैं। हर वक्त 3 बार 4 बार तो सब अच्छे होते हैं आपने कहा, लेकिन 20 बार कैसे अच्छे होंगे? चलें 10 बार में ही पता चल जाता है कि अच्छा आज हम घर गए थे तो लड़की किस हालत में थी, हर दफ़ा तो बहुत तैयार होकर आती थी, चलो वो तबीयत खराब हो सकती है दूसरी बार भी, इसका मतलब है कि लड़की का इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई वैल्यू नहीं दे रही। ये बात आपको अगर बाद में पता चलती है कि लड़की बाद में कहती है मैं कहीं और इंटरेस्टेड थी, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, तो ये लड़के को बात करके पता चला। हम बात करना रोक नहीं सकते, लड़का लड़की बात करे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चल जाता है एडजस्ट आपने करना है। लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं जिसपे झगड़ा हो रहा है तो वो मत कीजिए। तो ये क्या कुछ चाहे लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो, उन पेरेंट्स की गलती नहीं है कि जब उनको पता है कि उनके बच्चा कहीं इन्वॉल्व है, चाहे लड़का है लड़की है, और वो फिर उसको जबरदस्ती उठा के उधर मुसल्लत कर रहे हैं, तो क्या दूसरी पार्टी के साथ आती नहीं? 80 to 90% देखें लड़का लड़की अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी, और जब पेरेंट्स नहीं मानते मजबूरन तो फिर वो शादी के अगले दिन या 2 दिन बाद बता रहे थे और उससे 2 खानदान तबाह होते हैं। बिल्कुल, तो ये पेरेंट्स की ही गलती के ज़माने में मैं तो मानती हूँ। हाँ, चाहे किसी की भी तरफ से हो, कर लें, अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो घर में पहले सॉर्ट आउट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें वो शादी, या उसको एक टारगेट दे दें कि भाई लड़का अगर ये कर लेगा या लड़की ऐसी हो जाएगी, 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड दे दें, ताकि लड़की की भी समझ में आ जाता है, वक्त सब कुछ समझा देता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, मैंने मुफ्ती साहब कितने लोगों को देखा और अपनी ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस किया, जैसे जल्दी शादियाँ हो जाती हैं तो आप उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ रहे थे, कोई खास उनका प्रोफेशनल करियर नहीं होता, कोई खास इनकम नहीं होती, लेकिन उस वक्त जो शादियां हो जाती हैं अल्लाह ताला बड़ी बरकत दे देता है। शादी के बाद मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ जो कहते हैं ना कि इतनी सैलरी हो जाएगी तो शादी करूंगा, मैं उनसे कहती हूँ शादी कर लो, इतनी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अब देखिए इस पे बात ये है कि सबसे पहली बात कि अभी आपने जो बातें सारी सुनी कि भाई ये भी होना चाहिए, बोला भी फला होना चाहिए, क्या हमारा इस पर अकीदा कि जोड़े आसमान पर बनते हैं? बिल्कुल, बेशक। भाई ताहिर भाई का भले देर से बना हो, कहीं बना हो, या शेरी भाई का ही बना है नहीं बना, जोड़े बनते आसमान पे बनेगा तो अब जोड़े बनेंगे आसमान पर, ये तो हम अल्लाह ताला ने बनाए। अब इसमें नफ्स करना कि भाई ये निकाल दे, इसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, सारी बात ये हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक होता है, आना अब्दी ज़न्नी भी, कि जो बंदा मुझसे गुमान करता है ना मैं उसे वैसे ही अता करता हूँ। अब आप ये गुमान कर रहे हैं ना कि यार मेरा तो फना जगह से रिश्ता आना है और ऐसा होना है, अल्लाह आपको अता कर देगा, लेकिन सारी बात वही है कि आप किसी को बेटी को ला कर, और आपने कहा कि शुरुआत में, और ये सोचें आप कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी चाहिए, या लड़की सोचे कि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी चाहिए, यकीन माने जब अल्लाह ताला जोड़े बनाता है ना, अल्लाह ताला उनका रिस्क मुतय्यन करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए इंतजाम भी करता है। हाँ, और बिल्कुल, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला शादी के बाद ऐसा मामला पैदा कर देता है कि उनके कहते हैं नसीब खुल जाते हैं। अच्छा, हमें शेफ ताहिर बताएंगे कि इनका शादी के बाद क्या मामला हुए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, आज का सवाल देखिए, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं रमजान हमारा ईमान में। वो दवाई जिसका जायका मुंह में आता हो उस दवाई को डालना से रोज़ा मकरूह हो जाता है। बाकी आँख की दवाई गालिबन जो है वो मुंह में नहीं जाती, हलक में नहीं जाती। नाक या कान की दवाई का इम्कान ये है कि वो हलक में जा सकती है, तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है, मकरूह हो जाता है। रोज़ा खाने पीने और बुराइयों से बचने का नाम है। बाकी रहा इलाज, और उसमें अगर इमरजेंसी है, मिसाल के तौर पे आंखों में चुभन है, बहुत तकलीफ हो रही है और कतरे डालने की ज़रूरत है, तो आंखों के कतरे कोई ग़िज़ा नहीं है, बल्कि रिलैक्स लेना और इलाज करने का एक ज़रिया है। लिहाजा आँख में दवाई डालना, सर में तेल लगाना, गुस्ल करना, वज़ू रमज़ान हमारा
رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بہت دعاؤں کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں. دعائیں جو ہیں جب قبول ہوں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کون سی دعائیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو اس وقت خصوصی طور پہ اپنے پروگرام میں بلاؤں گی، چاہے آج صبح ہو رہا ہو یا یہاں ہوئے تو پھر ویسے ملاقات ہو گئے. اچھا بھائی، کیا ایک تو آپ نے بچے ہیں، بچوں سے آپ نے بات کرنی ہے، لیکن ایک بات رہ گئی تھی نا آپ سے، میں نے کچھ پوچھا تھا بریک سے پہلے، کیا تھا؟ آپ کی شادی کا سلسلہ جو ہے کیسا رہا، لیٹ اور کیا ہوا؟ نہیں لیٹ نہیں، کچھ ایکسپیرینس پہ بات ہو رہی ہے. ہاں کچھ تھا، ذہن سے نکل گیا. وہ بات ہو رہی تھی کہ اب بولی اسٹیبلش نہیں ہوتے آدمی بعد میں شادی کے بعد. شادی کے بعد. یس، بہت اچھا سوال میرے امی کیا، اور ابو میں کا آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2010 میں شادی کی، اگست کا مہینہ تو 14 اگست کو میں نے جو ہے شادی کی. پیٹریوٹزم. اچھا جی. اور میں نے نیشنل فوڈ کو چھوڑ دیا تھا، ریزائن دیا، اور میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی. 3 مہینے میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے شادی کرنی. 3rd منتھ میرا یعنی کہ شادی کا تھا. اور بتا دوں کہ میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور شادی کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ. ماشاءاللہ. ویری نائس. کس چیز کا؟ یہی فوڈ بزنس میں نے اسٹارٹ کیا. اوکے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور بہت ہم نے جو ہے انجوائے کی، ترقی کی. جو کہ آپ نے بات کہی، نیت اچھی ہونی چاہیے. منزل اور آسان. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی تنخواہ کیا ہے، اور میں کہتا تھا کہ ابو 6 ڈیجٹ. تو پہلے انہوں نے بھی بات کہی، لیکن یہ تنخواہ کچھ نہیں ہوتا، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا، عزت بھی دی، بہت یعنی شہرت ہے، سب کچھ ہے. اور میرے نزدیک جو سب سے بڑا چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے. پیسہ کچھ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور کسی وقت بھی چلا جاتا ہے. بالکل بے شک. ہاں جی شہری بالکل. اور پیارے بچوں میں اس وقت موجود ہیں. اور ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے جس میں ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو پہلا روزہ رکھتے ہیں. آج ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، ان کو ذرا گا دیں، کیونکہ میں جب ان سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا تو میں خود تھوڑا کنفیوز ہو گیا جب میں نے بتایا لڑکی ہوں. تو کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بتائیں ذرا. آمنہ نام ہے ان کا جی. بڑی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہے، شرما تھوڑا زیادہ رہی ہیں، لیکن آمنہ جو ہے بالکل کسی کو بھی کنفیوز کر سکتی ہے. میں بڑا کنفیوز ہوا، میں سمجھا لڑکا ہے، تو میں نے بڑا لڑکوں والے اسٹائل میں بات کی. انہوں نے جب آمنہ نام بتایا تو میں نے کہا لڑکوں میں ہوتا ہے، میں لڑکی ہوں. اچھا تو آمنہ آج اپنا پہلا روزہ رکھ رہی ہوں؟ رکھ لیا. سحری وحری آپ کی ہو گئی؟ سحری ہو گئی آمنہ کی. چلیں جی. آمنہ آپ اسپورٹس کھیلتی ہیں؟ کوئی اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے آپ کو؟ کوئی گیم وغیرہ نہیں؟ گیمز کھیلتی ہیں؟ گنز والے گیم کھیلتی ہوں مجھے لگ رہا ہے. پھر کون سے کھیلتی ہیں آپ؟ عموماً لڑکیاں کون سے گیمز کھیلتی ہیں؟ ایسے ہی گیم کھیلتی ہیں. اچھا یہ آپ کا ہیئر اسٹائل کس نے ایسا رکھا ہوا ہے؟ آپ کو پسند ہے یا امی ابو نے رکھا ہے؟ ماما نے رکھا ہے. اور اس کی وجہ ہے کوئی؟ کیا کہتی ہیں ماما؟ کہتی ہوں گی میرا بیٹا ہے، اتنی معصوم شریف ہے، اوبیڈینٹ. ہاں کہ بس پتہ نہیں ہے ماما نے رکھ دیا ہے. خیر اچھا ہے، آپ کے بال بھی اچھے ہیں، اگر آپ بڑے بھی کریں گی تو اچھے لگیں گے. ابھی تو چھوٹی آگے بڑے کرنے کی. اچھا دوسرا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا ماشاءاللہ تیز بچہ ہے. نام ہی اپنا خود بتائیں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ. اسپیڈ آپ دیکھیں، ہمارے پاس اتنے سے بچے آ رہے تھے سوتے ہوئے، یہ سب کو سلا کے سوائیں گے مجھے لگ رہا ہے. آپ یہ بتائیں آپ اپنا رکھ رہے ہیں آج پہلا روزہ؟ کیا رکھ رہے ہیں آپ پہلا روزہ؟ اچھا یہ بوٹل ان کے سامنے آ رہی ہے. ایک دن میرا بھی سحری افطار ہوا تھا. ایک دن ہوا؟ ایک دن ان کا بھی سحری افطار ہوا تھا. اس دن پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے بھی رکھا تھا. کس کے کہنے پہ رکھا تھا؟ اور کس کے رکھا تھا؟ اور کہاں رکھا تھا؟ یہ کہاں رکھا تھا؟ Fill in the blanks. Fill in the blanks. تو بابا آج لائیں آپ کو یہاں پہ یا خود آئے؟ اچھا اپنے بابا کی تو کوئی ایک بات بتا دیں آج، یہ کر دیں آپ. بابا رکھتے ہیں روزے پہ؟ یہ بتائیں. پاپا بھی رکھتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جب جس دن آپ نے روزہ رکھا تھا اس دن آپ نے شاور بھی لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس شاور میں آپ پانی پیا تھا؟ چپکے چپکے سے پیا تھا؟ چھوٹے تھے نا. پانی زیادہ تو نہیں پیا تھا، کم کم پیا تھا.
कम पिया था। कम पिया गिलास आधा गिलास बस एक गिलास। बस एक गिलास इन्होंने पिया था, इनके पापा को चाहिए कि इन पे नजर एक रखें। चीज बता दें आप कि आपके पापा जो हैं घर में कोई सहरी या इफ्तार में अम्मी को कुछ कहते हैं कि ये खास बनना चाहिए? हाँ क्या कहते हैं जरा बता दो आज। उनको जब कुछ ज्यादा तेल रखते कहते हैं क्या डाल दिया ऐशी तो ज्यादा तेल। ज्यादा तेल मिलिएगा मुझे। इनके फादर बैठे हुए गौर सवाल करते हैं, पापा अम्मी से डरते हैं, आपकी मम्मी से डरते हैं या नहीं डरते? नहीं तो नहीं डरते। नहीं तो नहीं डरते। अरे जब कुछ क्या मुझे नहीं पता। अब ये थोड़ा कॉन्शियस हो वो गया। ऊपर वाले कह रहे हैं ब्रेक ले ले भाई, इससे पहले कि हाँ, लेकिन ये आप लोगों के साथ ही गिफ्ट जाएंगे। ये सीट पाकिस्तान की जानिब से है और ये एंजॉय द गिफ्ट्स, एंजॉय द आप गिफ्ट्स एंजॉय कीजिए और हमें थोड़ी सी और बातें बता के जाना। ग्रीट ऑफ कॉस की जानिब से ये डिजिटल कुरान है, ये आप अपने पास रखेंगे। वेरी नाइस। और आप लोग रोजा रखिए और दुआओं में जब दुआ करें तो अगर हम भी आपको याद आए तो दुआ में याद रखिए। मैं भी अच्छी नमाज पढ़ता हूँ रोजों में। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त यहाँ पर आप लोगों के साथ खत्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। ये आपके स्पाइसेस के लिए, आपके स्क्वॉश के लिए, हमने तो इसे बहुत इंजॉय किया। होपफुली अब घरों में भी इंजॉय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।